بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. کتاب ہے الثوابت والمتغیرات فی مسیرۃ العمل الاسلامی، مؤلفہ ڈاکٹر صلاح الصاوی. آج ہماری دوسری مجلس ہے اس کتاب کے ساتھ. کل ہم نے اس کا مقدمہ پڑھ لیا تھا اور کتاب کا بنیادی تعارف کل گزر گیا تھا. آج اس کی پہلی فصل ہے کتاب کی اور اس کے اندر کچھ فاؤنڈیشنز ڈالی گئی ہیں. بنیادی طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ فاؤنڈیشنز بھی اس مبحث کے بعد ہیں. یہ تو ایسے سمجھ لیں کہ پوری کتاب کی اساس ہے جو آج کی مجلس میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے اصول اور فروع کا جو ایک فرق ہے اور اس کے ساتھ معاملہ کرنا، ڈیل کرنا جو ہے اس کی ایک تأصیل ہے. تأصیل کا مطلب فاؤنڈیشن ڈالنا. یہ تأصیل کا لفظ جو ہے وہ ہمارے ان مباحث میں بہت زیادہ آئے گا. تو تأصیل کا مطلب ہوتا ہے فاؤنڈیشن ڈالنا، کسی چیز کی علمی، فکری، نظریاتی، فقہی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کھڑی کرنا. تو اس کو ہم تأصیل کہتے ہیں. اچھا، فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے مجموع الفتاوی میں ایک فصل قائم کی ہے جس کا عنوان دیا ہے انہوں نے توحد الملہ وتعدد الشرائع وتنوعها. ملت کا ایک ہونا جبکہ شرائع کا متعدد بھی ہونا اور متنوع بھی ہونا. ملت ایک ہے اور شرائع متعدد اور متنوع ہیں. اچھا، یہ جو فصل ہے اور خصوصاً اس کے متعلقہ جو صفحات ہیں مجموع الفتاوی سے، انشاءاللہ جب ہمارے ہاں سے یہ اپلوڈ کیا جائے گا سوشل میڈیا پر، تو جو ویب سائٹس جن پہ مجموع الفتاوی امام ابن تیمیہ کی ہے ان سے ان متعلقہ صفحات کا لنک بھی انشاءاللہ آپ کو دے دیا جائے گا. تو اس کے کئی سارے اقتباسات تو انشاءاللہ یہاں پر بھی آئیں گے، وہ آپ یہاں سے پڑھ سکیں گے اس کتاب سے ہی. لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگ جو ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے اور شاید آپ کی فکر کو جو ہے وہ بہت ساری آگے چلنے کے راستے دینے کے لیے یہ ایک بہت اہم فصل ہے جو امام ابن تیمیہ نے اپنے مجموع الفتاوی میں قائم کی ہے. تو اس وجہ سے شوق رکھنے والے لوگ جو ہیں اپنے طور پر وہ پوری کی پوری فصل بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ بھی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بہرحال جتنا بھی ہو، جب اقتباس تو اقتباس ہوتا ہے نا، تو کسی وقت وہ پورا مبحث خود اسی ابن تیمیہ کی اس کتاب سے ہی پڑھ لیا جانا فائدہ مند ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زیادہ توسع چاہتے ہیں اپنے اس مطالعے میں. تو انشاءاللہ اس کا لنک جو ہے وہ ہم آپ کو سوشل میڈیا پر دے دیں گے. اچھا، جو پوائنٹ ہے یہاں پر وہ یہ جو مبحث ہے بنیادی طور پر توحد الملہ، کہ ملت تو ایک ہے البتہ شرائع متعدد اور متنوع ہیں. بنیادی طور پر تو انبیاء جو مختلف آئے ہیں، انبیاء یا رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہان انسانی کی طرف، تو ان سب کی ایک ملت ہے، وہ ایک دین پر ہیں، البتہ مختلف شریعتوں پر ہیں. مطلب ایک کے لیے کوئی چیز حلال ہے تو دوسرے کے لیے کوئی چیز حرام ہے، ایک پر کوئی چیز واجب ہے تو دوسرے پر وہ چیز واجب نہیں ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَاجًا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے تم سب کے لیے علیحدہ علیحدہ ایک شریعت اور ایک منہاج جو ہے وہ قائم کیا ہے. یہاں تھوڑا سا ایک وضاحت کرتے چلیں، وہ اس کتاب سے اس بات کا تعلق نہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے جو ہیں ہمارے یہاں وہ ایک چیز جو ہے وہ جلدی ہے کہ آپ کو پتہ ہے منہج کا جو لفظ ہے، منہج یا منہاج کا لفظ جو ہے وہ صرف ان متأخرہ ادوار میں ہی، آپ کو پرانے متقدمین کے ہاں اس معنی میں منہج کا لفظ ملے گا ہی نہیں.
پرانے جتنے ائمہ ہیں ان کے ہاں اس معنی میں منہج کا لفظ ملے گا ہی نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس دور میں پچھلے 50-60 سال سے 100 سال شاید مشکل سے کہے جا سکیں، اس میں جو ہے وہ لفظ ایک منہج چلتا ہے جو زیادہ تر تحریکوں کے ہاں کے زیر استعمال ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دین کو نصرت دینے کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے ہر ایک نے جو طریقہ کار اختیار کیا اس پر لفظ منہج کا اطلاق کرتے ہیں۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ایک لفظ کو یہ لوگ جو ہے وہ استعمال کر لیا کریں، کسی بھی معنی میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ تھوڑی سی غلط فہمی یا کنفیوژن وہاں پر پیدا ہو جاتی ہے جب ایک لفظ آپ کے زیر استعمال ہو اور وہی لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی آیا ہو، تو پھر جو آپ کا جو استعمال ہے آپ اس کو ہو بہو اسی معنی میں قرآن کے لفظ پر بھی لگا دیں اور قرآن کے لفظ کو اسی معنی میں سمجھیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے ایک کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات قوم کا لفظ جو ہے وہ حدیث میں استعمال کیا ہے، یعنی وہ قوم جو ہے آپ کے اہل زبان، آپ کے علاقے کے لوگ، آپ کے قبیلے کے لوگ، اس معنی میں قوم ہے۔ اچھا، آج قوم جو ہے ایک بہت جو ہے اسپیسیفک ایک ٹرم ہے قوم، یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا جو ایک جہان ہے اس میں نیشن کا جو ایک لفظ ہے، تو اب مطلب اس کو آج کل جو نیشن کا لفظ جو آپ کے مستعمل ہے تو آپ اسی معنی میں حدیثوں سے اٹھائیں گے تو کچھ کنفیوژن جو ہیں وہ آپ پیدا کر لیں گے۔ تو ضروری ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ کسی بھی لفظ کو اپنے زیر استعمال لائیں کسی خاص مفہوم کے تحت جو آپ کے ہاں مشہور یا عام ہو گئے، لیکن یہ مت کریں کہ قرآن مجید میں مذکور اس لفظ کو اسی مفہوم کے اندر لیں۔ اچھا، تو یہ جو ہے میں نے جتنی بھی تفاسیر جو ہیں وہ چیک کی ہیں تو انہوں نے شرعتاً و منہاجاً کو بالکل کوئی الگ الگ نہیں کیا کہ شریعت سے تو مراد حلال حرام ہے، البتہ منہاج سے مراد جو ہے وہ دین کو جو ہے وہ قائم کرنا یا کھڑا کرنا یا اسلامی حکومت قائم کرنے کے طریقہ کار پر جو ہے منہج کا لفظ بولا جائے گا۔ شریعت کا لفظ جو ہے وہ حلال حرام غلط صحیح وغیرہ اس پر ہو جائے گا۔ اس میں مجھے کہیں کسی متقدمین کی تفاسیر کے اندر وہ لفظ یہ لفظ جو ہے اس معنی میں نظر نہیں آیا، تو یہ محض ایک متاخرین کا استعمال ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو اور اس کو کنفیوز کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو شریعت اور منہاج تقریباً ایک ہی معنی دینے کے لیے مستعمل ہے اور تفاسیر میں اس کا یہی معنی ہے۔ خیر، بہرحال جو موٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کے ہاں ملت ایک ہے، سب کے سب ملت ایک پر ہیں، البتہ شریعتیں ان کے ہاں مختلف ہیں اور مناہج جو ہیں ان کے ہاں قرآن اصطلاح کی روح سے مناہج وہ سب کے ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ مختلف ہیں۔ اچھا، یہاں جو ہے ابن تیمیہ بہت لمبی فصل ہے مجموع الفتاوی میں، لیکن ابن تیمیہ اسی فصل کے اندر جو ہے پھر ایک بات کرتے ہیں، ہمارا جو اس مبحث کے ساتھ صرف اسی چیز کے ساتھ ریلیونس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی شریعت والے لوگوں کا بھی اس معاملے کے ساتھ ایک طرح کی مماثلت ہے۔ ایک ہی شریعت والے لوگ جو ہیں ان کی بھی جو ہے نا اس تعدد شرائع کے ساتھ ایک طرح کی مماثلت ہے۔ یہ لفظ ذرا نوٹ کر لیجئے، ایک طرح کی، مطلب ہر پہلو سے ہر لحاظ سے استغفر اللہ اگر کوئی یہ کہے تو اس سے بڑی گمراہی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ یہ جو مبحث ہے اس پر جو ہے وہ اگر ایک کم علم آدمی جو ہے وہ اگر چھوٹے موٹے کرنا چاہے تو بڑے آرام سے کر سکتا ہے، مطلب کیونکہ یہ چیز ذرا علم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو ابن تیمیہ کے اس پر جو ہے وہ اقتباسات دیں گے، کیونکہ اگر اس کی بہت سرسری انداز سے آپ نے ایک تفسیر کرنی ہو تو بڑے لطیفے بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر۔ اچھا، وہ کیسے کہ کہتے ہیں کہ مطلب جس طریقے سے تمام رسولوں کی ملت ایک ہے، شریعتوں کے اندر کچھ فرق ہے، اچھا اسی طریقے سے تمام جو ایک ہی شریعت کے متبعین ہیں، یعنی ایک ہی نبی کے پیروکار جو ہیں،
ان کے مابین جو ہے کچھ امور تو ایسے ہیں جس کے اندر ان سب کا ایک ہی فہم ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی انداز میں یہ اہل مغرب بھی، اہل مشرق بھی، افریقہ میں رہنے والے مسلمان بھی، ایشیا کے اندر رہنے والے مسلمان بھی، یورپ کے اندر مسلمان بھی، وہ سارے کے سارے عقائد کے اندر بھی، عبادات کے اندر بھی، بیوع کے اندر بھی، باقی نکاح کے طلاق کے مسائل میں بھی ایک خاصا بڑا ایریا ایسا ہے جو ان سب کے ہاں ایک ہی ہے اور متفق ہے۔ اس کے لیے ہم لفظ اصول کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اچھا، تو کچھ تو ایسا ہے کہ جس میں سب کے سب یہ ایک ہی ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں یہ جو حصہ ہے یہ مماثلت رکھتا ہے اس بات سے کہ جیسے مختلف رسولوں کی شریعتوں میں کچھ امور جو ہیں متفق علیہ ہیں، یعنی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء، اب یہ جو اخلاص دین ہے یعنی توحید، اور یہ جو حنیفیت ہے، اور یہ جو نماز کو قائم کرنا ہے، اور یہ جو زکوٰۃ دینا ہے، یہ پہلی شریعتوں کے اندر بھی ہے۔ تو اس پہلو سے جیسے تمام کے تمام رسول جو ہیں وہ ایک ہی دین پر ہیں، اس طریقے سے ایک ہی شریعت پر چلنے والے یہ مختلف گروہ طبقے جو ہیں ایک ایریا کے اندر جو ہے ایک ہی چیز پر ہیں، ایک ہی جیسے مسئلے اور ایک ہی جیسے جو ہے وہ شریعت کے امور ہیں۔ اچھا، تو کہتے ہیں یہ جو ہے وہ ایک ہو گیا۔ اچھا، پھر ہم نے کہا کہ جو مختلف رسول ہیں وہ ایک ایریا ایسا ہے کہ جس کے اندر اس رسول کے ہاں مسائل کچھ مختلف ہیں، دوسرے رسول کے ہاں مسائل کچھ مختلف ہیں، تیسرے کے ہاں مسائل کچھ مختلف ہیں۔ ادھر آپ آئیے، ایک ہی شریعت پر چلنے والے جو مختلف فقہا، مجتہدین، مذاہب، اور پھر ظاہر ہے ان کے تحقیق پر چلنے والے جو ان کے پیروکار ہیں، ان کے مابین کہیں کہیں کوئی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ نماز ہی کے بعض مسائل کے اندر ان کے مابین کچھ فرق ہے، روزے کے ہی بعض مسائل کے اندر ان کے مابین کچھ فرق ہے، حج ہی کے بعض مسائل میں ان کے مابین کچھ فرق ہوگا، وغیرہ وغیرہ، نکاح کے، طلاق کے، بیوع کے، علی ھذا القیاس کئی سارے مسائل میں ان کے مابین جو ہے وہ اختلاف ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک پہلو سے یہ اس بات کے مشابہ ہے کہ جس میں رسولوں کی شریعتیں جو ہیں وہ مختلف ہوئی ہیں۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی تفصیل کریں گے۔ یہ جو دوسرا ایریا ہے کون سا بھلا، جس کے اندر ایک ہی شریعت پر چلنے والوں کا اختلاف ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس میں ان کا اختلاف تو ہوا ہے لیکن وہ اختلاف صرف تنوع کا اختلاف ہے، تضاد کا اختلاف نہیں ہے۔ تنوع جس میں مطلب چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہیں، بلکہ یہ ہے کہ صرف جو ہے وہ تنوع ہے۔ کہتے ہیں یہ زیادہ تر ہوتا ہے دین کے لیے سرگرم طبقوں اور حلقوں کے مابین۔ اب مثلاً ایک طبقہ ہے جو ہو سکتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر سرگرم ہو۔ اچھا، دوسرا طبقہ ہے وہ جہاد بمعنی قتال کے اندر سرگرم ہو، اور تیسرا ایسا ہے جو لوگوں کے عقائد ٹھیک کرانے کے اندر سرگرم اور مصروف ہے، اور چوتھا طبقہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی سیاسی عمل میں مسلمانوں کو کوئی پیش رفت دینے کے لیے صبح و شام محنت کے اندر جتا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہیں کہتے ہیں یہ تنوع ہے بنیادی طور پر۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں جو صرف دین کے لیے انفاق کر رہے ہیں، دین کے مختلف معاملہ، اللہ نے کسی کو طاقت دی ہے، مال دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، بلکہ یہ مل کر ایک دوسرے کو مکمل کر رہی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ طبقہ صرف اس چیز میں لگا ہوا ہے، وہ دوسرے کام نہیں کر رہا، وہ طبقہ اس چیز میں لگا ہوا ہے، وہ یہ کام نہیں کر رہا، تیسرا طبقہ اس میں لگا ہوا ہے، وہ یہ کام نہیں کر رہا۔ اچھا، یہاں پہ جو وہ ایک چیز بھی ہے، آگے آپ دیکھ کر آگے جا کر آپ ابن تیمیہ کے اقتباس میں بھی یہ چیز دیکھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں
اللہ کے راستے کا بھی ذکر آتا ہے، ایک راستہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ میرا ایک سیدھا راستہ ہے، سو اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو، اور بہت سارے راستے اختیار مت کرو۔ اچھا، یہ بھی قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ آیا ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے راستے جمع کا بھی لفظ ہے۔ یہ اگر آپ اس کتاب میں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو پیج نمبر 18 پہ وہ یہ ذکر کریں، قسم کان اختلافهم فیہ اختلاف تنوع۔ اچھا، یہاں پر قرآن مجید میں آیت آتی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سبیلنا نہیں کہا، سبلنا کہا ہے۔ جو لوگ ہماری خاطر زور لگائیں گے، محنت صرف کریں گے، مجاہدہ کریں گے، قربانیاں دیں گے، لازماً ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کر دیں گے، ہم ان کو اپنے راستوں پر چلنے کی توفیق دیں گے۔ تو یہ یہاں پر راستے کہا ہے، کہتے ہیں یہ بالکل وہی ہے کہ کسی کو اللہ نے انفاق کی توفیق دی، کسی کو جہاد کی توفیق دی، کسی کو تعلیم کی توفیق دی، کسی کو اصلاح کی توفیق دی، کسی کو کوئی تو کسی کو کوئی۔ ظاہر ہے اگر ایک بندہ ایک کام میں جت گیا تو بہت امکان یہ ہے کہ وہ دوسرا کام نہ کر رہا ہو، اور دوسرا بندہ اگر اس کے اندر بہت سرگرم ہو گیا ہے، ظاہر ہے ایک پرفیکشن آپ کو اسی وقت آپ کرتے ہیں جب آپ اس کے اندر گم ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اور بہت سارے جو کام ہیں وہ آپ نہ کر پا رہے ہوں۔ تو جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے سبل جمع کا صیغہ جو ہے وہ اپنے ہی راستوں کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ آگے ابن تیمیہ جو ہے وہ دوسری آیت کی بھی مثال دے رہے ہیں جو کہ سورۃ المائدہ کی ہے کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سلامتی کے راستے، اس کے ذریعے سے یعنی اس قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی اتباع کرتے ہیں ہدایت فرماتا ہے سبل السلام، سلامتی کے راستوں، جمع کا ہے سبل، سلامتی کے راستوں کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور ان کو رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا، تو اب یہ ہے، یہ بنیادی طور پر ظاہر ہے یہ جو سیاق ہے سبل کا، تو یہ کثرت تو ہے لیکن اس کثرت کے اندر تضاد نہیں ہے، بلکہ اس کثرت کے اندر اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ تنوع ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ اس میں آپ کسی حد تک یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے بعض حوالوں سے، مطلب یہ ہے کہ بعض شریعتوں میں اللہ نے جہاد رکھا، بعض کو اللہ نے صرف دعوت ہی کا مکلف رکھا، ٹھیک ہے جی۔ تو مختلف انبیاء کی شریعتوں میں ہو سکتا ہے موڈ آف ایکشن جو ہے تھوڑا تھوڑا مختلف ہو، تو ادھر وہ تنوع جو ہے آ گیا، تو اس لحاظ سے اس کے اور اس کے مابین ایک مشابہت ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے اچھا، اسی پہ وہ اب ہم ابن تیمیہ کا اقتباس پڑھیں گے، اور یہ کیونکہ بہت اہم ہے، تھوڑا سا اگر آپ پر ثقیل بھی ہو جائے تو اس کو برداشت کیجیے گا۔ ہم یہ حصہ جو ہے کیونکہ بہت اہم ہے، اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ کوئی سمجھے پتہ نہیں یہ ہم ایک بات کر رہے ہیں، یا حتیٰ کہ یہ سمجھے کہ یہ جو مؤلف ہیں صلاح ساوی صاحب یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ بہرحال ابن تیمیہ کی ایک حیثیت ہے، اڑانے کو آپ ابن تیمیہ کو بھی اڑا دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نبی تو نہیں ہے بہرحال، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کی جو علمی ایک حیثیت ہے، اور پھر ان کی لکھی ہوئی چیزیں جس طرح اہل علم کے ہاں متداول ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اختلاف کرنے کو آپ سبھی کے ساتھ کر لیں، لیکن بہرحال ہر چیز کی ایک جو ہے نا ایک اوتھینٹسٹی بنتی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے نا لفظ بلفظ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ پیج نمبر 18 ہے، اس کا جو آخری پیراگراف ہے اس سے ہم پڑھ رہے ہیں، آخری پیراگراف کی تیسری لائن۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ابن تیمیہ وحدت دین اور تعدد شرائع جو کہ انبیاء کے مابین موجود ہے، اور اس کے باوجود جو ہے اجتماع دین میں مجتمع ہی رہنے کا جو وجوب ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں
فالاصول الثابتہ بالکتاب والسنۃ بالاجماع، یہ جو کتاب اور سنت سے جو اصول ثابتہ ہیں، آپ اصول ہم نے کہہ دیا کہ وہ چیزیں کہ جن کو تمام کے تمام اہل علم مطلب ایک ہی انداز سے سمجھتے اور مانتے ہیں، اس کے اندر سمجھ کا، اجتہاد کا، تفسیر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ اجماع کے ساتھ جو کتاب و سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں، ہی بمنزلۃ الدین المشترک بین الانبیاء، یہ اس کو ویسی ہی ایک حیثیت حاصل ہے جیسی کہ انبیاء کے مابین دین کے جو مشترک اجزاء ہیں جو اس کی حیثیت ہے۔ لیس لأحد خروج عنہ، کسی کے لیے روا نہیں ہے کہ اس حصے سے وہ خروج کر لے، ٹھیک ہے، اس کا تو ہر شخص پابند ہی ہے۔ ومن دخل فيها كان من اہل الاسلام المحض، اور جو اس دین کے اس حصے کے اندر آ گیا وہ اہل اسلام محض ہے۔ اسلام محض یعنی جو مطلق اسلام ہے یا جو بنیادی اسلام ہے، اس کا تو وہ حامل بن گیا۔ جو بنیادی اسلام ہے، مطلق اسلام ہے، خالص اسلام ہے، وہ اسلام کے اس حصے پر تو یہ شخص جو ہے آ گیا جس نے اس کو اختیار کر لیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں وہم اہل السنہ والجماعہ، جو خالص اسلام پر جو لوگ ہیں اس کو ہم اہل السنہ والجماعہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، رہ گئی وہ چیز وما تنوعوا فیہ من الاعمال والاقوال المشروعہ، رہ گئے یہ فقہا علماء کا جو تنوع ہوا ہے اعمال یا اقوال میں، جو مشروع اقوال اور اعمال ہیں، تنوع کی بات ہو رہی ہے، اختلاف تو ہے لیکن اختلاف جو ہے وہ تنوع کا ہے، تضاد کا نہیں ہے۔ فہو بمنزلۃ ما تنوعت فیہ الانبیاء، تو یہ اس کو ویسا ہی ایک درجہ حاصل ہے، یہ ویسی ہی اس کی ایک پوزیشن ہے جیسی کہ انبیاء کے ہاں متنوع اشیاء کی، انبیاء کی شریعتوں میں جو تنوع پایا گیا ہے۔ قال اللہ تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس کی وضاحت پیچھے ہم کر چکے ہیں کہ یہ جمع سبل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وقال تعالی یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اچھا، والتنوع قد یکون فی الوجوب تارۃ وفی الاستحباب اخرى۔ اچھا، یہ جو تنوع ہے کسی وقت وجوب کے اندر ہو سکتا ہے اور کسی وقت استحباب کے اندر ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ بات جو ہے وہ ہو چکی۔ آگے دوسری جو قسم ہے، ہم نے کہا تھا دو ایریا ہیں، ایک وہ جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے اہل شریعت کا، اور دوسرا جس کے اندر کچھ اختلاف ہے لیکن وہ اختلاف تنوع کی صورت کا ہے۔ اور دوسری صورت اس کی یعنی دوسرے حصے کی جو دوسری صورت ہے وہ ہے کہ وہ چیز یہ فرما رہے ہیں قسم تنازع فیہ، جس کے اندر تنازع ہوا ہے۔ تنازع وہ اردو میں تنازع تو لڑائی بڑھائی کو کہتے ہیں نا، مار کٹائی، سر پھاڑنا، ظاہر ہے اس معنی میں تنازع نہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تو صحابہ کو کہا جا رہا ہے نا کہ کسی چیز میں تمہارا تنازع ہو جائے۔ تنازع جو اردو کے معنی میں کا تنازع جو ہے آج کل چل رہا ہے ماشاءاللہ ہمارے ملک میں، تو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ علمی اختلاف کو بھی نزاع جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ نزاع تو ہے یعنی جس میں ایک چیز دوسرے سے معارض ہے، مطلب اس کے ساتھ متصادم تو ہے فکری طور پر، علمی طور پر، فقہی طور پر۔ ولا یمثل خرقا لاجماع، البتہ یہ اجماع کو توڑنے تک نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے، اجماع اس سے ٹوٹتا نہیں، ایسا اختلاف ہے کہ اس سے اجماع نہیں ٹوٹ رہا۔ ولم يعتبر من قبیل زلات العلماء، اور نہ ہی علماء کی لغزشوں کی قبیل میں آتا ہے۔ ہمارے علماء یعنی ایک اختلاف وہ ہوتا ہے کہ سبھی کے سبھی یا 99% علماء جو ہیں وہ ایک ہی قول پر ہیں، ایک ہی موقف پر ہیں، خال کہیں کسی عالم سے جو ہے اس سے ہٹ کر ایک بات مل جاتی ہے، اس کو ہم علماء کی لغزش کہتے ہیں۔ علماء کی بات کہیں بڑے بڑے علماء سے بھی لغزشیں ہوئی ہیں، تو جو علماء کی جو زلہ، اس کو کہتے ہیں ہم عربی میں زلات العلماء، اس کا زلات جمع ہے زلہ، اس کو ہم مفرد کہتے ہیں۔
تو یہ جو ذلت العالم ہے، یہ علماء کی لغزش ہے، اس کا کوئی حکم نہیں ہوتا. مطلب اس کو صرف نظر انداز کیا جاتا ہے، نہ اس کو نشر کیا جاتا ہے، نہ اس کو عام کیا جاتا ہے، اور نہ اس کو کسی اختلاف وغیرہ میں اس کا کوئی اعتبار کیا جاتا ہے. اچھا، تو کہتے ہیں مطلب ایسا بھی نہیں ہے، نہ ہی وہ علماء کی لغزشوں ٹائپ آتی ہے اور نہ ہی اس سے وہ اجماع کے منافی ہے، بلکہ یہ ہے کہ خاصے بڑے بڑے گروہ جو ہیں امت کے، اہل سنت کے، وہ اس میں مختلف رائے رکھتے ہیں. علماء کی لغزش یہ ہوتی کہ سب کے سب ہی ایک رائے پر ہیں، خال ایک آدھ ہے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ خاصے بڑے بڑے گروپ جو ہیں امت کے، علمی گروپ، فقہا کے، علماء کے، خاصے بڑے بڑے جو گروپ ہیں اس کے اندر ایک دوسرے سے متصادم یا معارض رائے رکھتے ہیں. البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس سے اجماع جو ہے نا وہ ٹوٹ رہا ہو، کیونکہ اس صورت میں جو ہے ان سبھی کو ایک ہی رائے پر ہونا چاہیے. اچھا، تو یہ ہے. اچھا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس ایک صرف یہ سب سے مطلب نازک جو ہے نا یہی پوائنٹ ہے جس کو بعض لوگ شاید آسانی سے سمجھ نہ سکیں یا ہضم نہ کر سکیں. اچھا، کہتے ہیں یہ جو ہے ایک لحاظ سے، صرف ایک لحاظ سے، من وجہن، صرف ایک لحاظ سے یہ انبیاء کی شریعتوں کے مابین جو ایک تعارض پایا جاتا ہے یہ اس سے مشابہ ہے. صرف ایک پہلو سے تعارض کیسے پایا جاتا ہے؟ سجدہ تعظیمی ایک نبی کی شریعت میں جائز ہے، بلکہ اس کا حکم بھی دیا جاتا ہے بعض اوقات، اور دوسرے نبی کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جو ہے وہ ناجائز ہے. ایک نبی کی شریعت میں قبلہ جو ہے اس طرف کو رخ کر کے نماز پڑھنا واجب ہے، اور دوسرے نبی کی شریعت میں اس طرف کو رخ کر کے نماز پڑھنا واجب ہے. یہ کیا ہے؟ تنوع ہے. یہ تنوع تو نہیں ہے، یہ تو تعارض ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو علماء کے مختلف جماعتوں کے اجتہاد آپس میں متعارض ہوئے ہیں، یہ صرف ایک پہلو سے اس تعارض کے مشابہ ہے جو انبیاء کی شریعتوں کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور ایک پہلو سے یہ اس سے مشابہ نہیں ہے. یہ بھی بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہلو سے یہ اس سے مشابہ نہیں. اچھا، کس پہلو سے یہ اس سے مشابہ ہیں یہ تھوڑا سا واضح کر دیا جائے. صرف اس پہلو سے یہ اس سے مشابہ ہے کہ ان میں سے ہر مجتہد جو ہے یا ہر فریق مجتہدین اپنے اپنے اجتہاد کی اتباع کا پابند اور مکلف ہے. کیا خیال ہے یہ نہیں؟ یعنی یہ ایک اصولی مسئلہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک عالم مجتہد ہے، مطلب بڑی سطح کا عالم ہے، اس نے ایک اجتہاد کیا ہے اور دوسرے عالم نے بھی ایک اجتہاد کیا ہے. شریعت ایک ہی ہے، اسی سے دونوں نے اخذ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی وجہ سے جو اس نے جو چیز اخذ کی ہے وہ جو اس نے اخذ کی ہے اس کے ساتھ یہ معارض ہے. اچھا، اب کیا ہے کہ کیا اس کے لیے جائز ہے کہ یہ اس کی اتباع کر لے، اور کیا اس کے لیے جائز ہے کہ اس کی اتباع کر لے؟ یہ دونوں اپنے اپنے ہی اجتہاد کی پیروی کرنے کے پابند ہیں. تو اب دو باتیں ہو گئیں. ایک تو یہ ہے کہ ان دونوں کے مابین تعارض ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنی اپنی ہی بات، اپنے اپنے ہی اجتہاد کی پیروی کا پابند بھی ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس مجتہد سے مسئلہ پوچھنا ہے. اس کو اب یہاں پر جو ہے نا ہم کسی اس میں نہیں پڑھیں گے، اس کو کسی وقت آپ متبعین کہتے ہیں. ایک مجتہد کی یا ایک مذہب جو ہے فقہی مذہب کی پیروی کرنے والے، اس کو کسی وقت آپ متبعین کہیں گے، کسی وقت مقلدین کہیں گے. یہ محض لفظی بحثیں اس کے اندر ہم نہیں پڑھ رہے. اچھا، تو جن لوگوں نے یا موٹی ایسے پوچھ لیں، جن لوگوں نے اس عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے انہوں نے اس کی پیروی کرنی ہے. جنہوں نے اس عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے انہوں نے اس مسئلے کی پیروی کرنی ہے. اب یہ ہے کہ ہر فریق جو اس فریق کو سمجھ آیا ہے اسی کی پیروی کا پابند ہے. اس پہلو سے یہ عین ویسے ہی ہو گیا کہ ہر شریعت کے اندر جو مسئلہ نازل ہوا ہے اس شریعت کے لوگ اسی کے ہی پابند ہیں، اور یہ دونوں فریق
اپنے الگ الگ مسئلے پر چلتے ہوئے بیک وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور عبادت کر رہے ہیں. یعنی یہ اس سے مختلف مسئلہ کر رہا ہے, وہ اس سے مختلف مسئلہ کر رہا ہے, لیکن یہ دونوں بیک وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں اور اس کی نافرمانی کے دائرے میں نہیں آ رہے. تو یہ ہے کہ جس کو کسی کے اجتہاد نے جس کو جہاں پہنچایا وہ اسی کا مکلف ہے اور ازرو شریعت ہی مکلف ہے, اور اگر وہ اس کی اتباع نہ کرے تو وہ غلط ہے, وہ گناہ گار ہے. اگر وہ اس اجتہاد کی پیروی نہ کرے تو وہ گناہ گار ہے. اچھا اینڈ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہر نبی جو ہے اس چیز کا مکلف ہے جو اس کی طرف اتارا گیا ہے, اور کوئی نبی جو ہے وہ دوسرے نبی کی پیروی کا مکلف نہیں ہے, اور بلکہ اگر کرے گا, معاذ اللہ انبیاء غلطی کرتے نہیں ہیں, ایک ہم صرف فرضیاتی بات کر رہے ہیں, اگر کرے گا ایک نبی اپنے اوپر اتری ہوئی بات کی بجائے کسی دوسرے نبی پر اتری ہوئی بات کے جس میں کہ مسئلہ تنازع کا ہے, یعنی تعارض کا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے حق میں وہ بات غلط ہوگی. اچھا یہ البتہ کس پہلو سے ہم نے کہا تھا صرف ایک پہلو سے مشابہ ہے, البتہ ایک دوسرے پہلو سے بالکل یہ اس کے مماثل نہیں ہے, ورنہ تو استغفر اللہ ظلم ہو جائے گا. ہم سرے سے یہ کہہ دیں گے یہ بھی پھر شریعتیں ہیں. اگر ہر پہلو سے اس جیسا ہے پھر تو یہ سارے مجتہدین جو ہیں اصحاب شریعت ہوئے, معاذ اللہ. یہ بات نہیں ہے. ایک دوسرے پہلو سے یہ جو ہیں وہ اس کے مشابہ نہیں ہے. وہ کون سا پہلو ہے؟ کہتے ہیں وہ اس لحاظ سے البتہ یہ انبیاء والے جو ہے وہ تعارض سے مشابہ نہیں ہے کہ اس میں تو جو ہے فی الحقیقت مختلف انبیاء جو ہیں وہ مختلف چیزوں کے مکلف ہوتے ہیں. فی الحقیقت اس میں تو نازل ہونے والی چیز ہی مختلف تھی, یہاں نازل ہونے والی چیز مختلف نہیں ہے, بلکہ یہ سمجھ کی بات ہے, ان کو سمجھ الگ الگ ہے. یہ وہاں اتری ہی ایک چیز ہے, ٹھیک ہے, وہاں اتری ہی دو الگ الگ مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ادھر دو الگ الگ چیزیں نہیں اتری ہیں, ایک ہی چیز اتری ہے, صرف اس کو سمجھنے میں اس فریق نے یہ راستہ اختیار کیا ہے تو اس فریق نے یہ راستہ اختیار کیا ہے. تو ادھر کہتے ہیں کہ فی الحقیقت تعارض ہے, فی الحقیقت الگ الگ چیزیں ہیں, ادھر صرف ادراک میں تعارض ہے. ادھر تنزیل میں جو ہے وہ اختلاف ہے, ادھر تنزیل میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ادراک میں اختلاف ہے. یہ کہتے ہیں اس پہلو سے دونوں کے مابین فرق ہے. ادھر تنزیل کا اختلاف ہے, ادھر ادراک کا اختلاف ہے, لیکن جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ کیا ہے بھئی؟ مطلب آپ نے تو جس چیز پر چلنا ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو نازل بھی ہونا چاہیے اور اس چیز کو پھر آپ کو سمجھ بھی آئی ہونی چاہیے, اس کا ادراک بھی ہونا چاہیے. جب فرق آ گیا, خواہ وہ تنزیل میں آ گیا خواہ وہ ادراک میں آ گیا, فرق تو آ گیا, اور جب فرق آیا ہے تو ہر فریق جو ہے وہ اپنی اپنی اس رائے کا ہی پابند ہے. تو اس پہلو سے وہ مماثلت ہے. تو انبیاء کی شریعتوں کے مابین جو کہیں کہیں پر کوئی آپس میں اختلاف ہے, اس کے ساتھ صرف ایک پہلو سے من وجہ دون وجہ, ایک پہلو سے مماثلت ہے اور ایک دوسرے پہلو سے بالکل کوئی مماثلت نہیں ہے. اچھا کہتے ہیں اس وجہ سے کیا ہے؟ اس وجہ سے یہ ہے کہ جو انبیاء کی شریعتوں کے مابین جو اختلاف ہے اس میں کوئی نبی دوسرے نبی کو دعوت ہی نہیں دے گا اپنے مسئلے پر آنے کی. اس میں کوئی نبی دوسرے نبی کو دعوت ہی نہیں دے گا کہ تو میرے والے مسئلے پر آ, کیونکہ اس میں تنزیل ہی مختلف ہے. اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک شریعت والے دوسری شریعت والے کو سمجھاتے پھریں اور اس کے اشکالات دائل کرتے پھریں, اس کو دلیلیں دے رہے ہوں ایک مسئلے میں. نہیں بھائی, اللہ نے اس کو یوں کہا ہے, اس کو یوں کہا ہے, اس کو کہا ادھر کو قبلہ رخ کر کے نماز پڑھ, اس کو کہا ادھر کو پڑھ کے, تو اس وجہ سے وہ ہے. اچھا ادھر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے جو ہم نے دوسری بات کی کہ جس حوالے سے یہ مماثلت نہیں بنتی, اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ فقہی مذاہب مسلسل قیامت تک جو ہیں ایک دوسرے پر اپنا نقطہ نظر واضح کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, مسلسل جو ہے وہ اپنی اپنی دلیل ایک دوسرے کو دیتے رہیں گے اور یہ بھی سمجھتے رہیں گے کہ اس مسئلے میں دوسرا غلط ہے.
اس مسئلے میں مطلب ہے ہم جو سمجھے ہیں پوری دیانت کے ساتھ ہم اسی کو حق سمجھتے ہیں، اور وہ جس طریقے سے سمجھے ہیں ہمارے نزدیک وہ غلط ہے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو ہے ہمارے نزدیک یہ غلط ہے، لیکن کیونکہ اپنی بہترین ثوابدید کی روح سے پورا زور لگا کر ان کو یہ سمجھ آیا اور ان کو یہ سمجھ آیا، یہاں پر جو امام شافعی کا وہ اصول ہے نا کہ میرا اختیار کردہ قول حق ہے اس احتمال کے ساتھ کہ وہ غلط ہو، اور میرے مخالف کا اختیار کیا ہوا قول غلط ہے اس احتمال کے ساتھ کہ وہ صحیح تر ہو، یعنی احتمال باقی ہے، البتہ یہ صرف احتمال کی رائے میں، یقین کی اس پہ نہیں، اگر یقین کی ہو تو پھر تو شریعتوں کا اختلاف ہو گیا، تو احتمال کی حد تک جو ہے آپ یہ رکھتے ہیں کہ دوسرا فریق غلط ہے، ہر فریق احتمال کی حد تک یہ سمجھتا ہے کہ لیکن کیونکہ مجھے بھی اتنا ہی حق ہے استنباط کرنے کا جتنا کہ اس کو حق ہے، اس وجہ سے نہ میں اپنا استنباط اس پر ٹھونسوں گا اور نہ وہ اپنا استنباط مجھ پر ٹھونسے گا، تو کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کو اس کی جگہ پر جو ہے اپروو کرنا، اس معنی میں ہم نے ایک دوسرے کو، میں عرض کر رہا ہوں یہ لفظ جو ہے بہت نازک ہے، اس میں تھوڑی سی بھی بے احتیاطی جو ہے آپ کو کہیں سے کہیں لے جائے گی، تو ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور کسی وقت آپ شاید محسوس کر رہے ہوں گے میں تکرار بھی کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ وہ چیزیں ضبط ہی کے اندر رہیں، اول تو یہ کہ مجھے کوئی غلط نہ سمجھے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک طالب علم کے ہاں بھی کہیں سے جہاں وہ اللہ رحم کرے ایک غلط بات سمجھ کر کسی اور کی طرف کو چلا جائے، وہ اس کا بھی امکان جو ہے وہ نہ ہو، تو یہاں انبیاء کے پیروکار ایک دوسرے کو سرے سے غلط نہیں کہیں گے، ادھر جو ہے ایک احتمال کی حد تک ایک دوسرے کو غلط بھی کہہ رہے ہوں گے، یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس مسئلے میں دلیل یہ ہے، اس مسئلے میں دلیل کا فیصلہ ہمارے حق میں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ احتمال کی حد تک ایک دوسرے کو غلط بھی سمجھ رہے ہوں گے، اور اس وجہ سے ایک دوسرے پر اپنے دلیل کی قوت اور رجحان عربی میں راجح ہونے کو رجحان کہتے ہیں، اردو میں رجحان تو ٹرینڈ کو کہتے ہیں نا، اردو کا رجحان نہیں، ہمارے ان مباحث میں کسی وقت رجحان کا لفظ بھی بولے گا، رجحان کا مطلب راجح ہونا، راجح تر ہونا، تو اپنی دلیل کا رجحان، اپنی دلیل کا راجح ہونا اور ان کی دلیل کا غیر راجح ہونا، یا تاکہ کسی وقت ان کی دلیل کا غلط ہونا، یہ دونوں فریق ایک دوسرے پر واضح کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور ایک قوت کے ساتھ پرامن انداز میں، سمجھنے سمجھانے کے انداز میں، علمی مناقشوں کے دائرے کے اندر یہ چیز مسلسل رہے گی، اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، بسا اوقات بعض تحقیقی مسئلوں کے اندر 3 4 کتابیں جو ہے نا وہ لکھی گئی ہیں کہ اس عالم نے یا اس عالم کے شاگردوں نے ایک مسئلے کو یہ سمجھایا، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کے مقابلے میں دوسروں نے کہا کہ اس کا جو ہے وہ جواب دیا کہ نہیں، اس کا جو آپ نے یوں سمجھا، اس کا ہم سمجھتے ہیں یہ جواب ہے، اور یہ جو آپ نے کہا نہیں اس میں یہ ہے، تو پھر جب انہوں نے لکھا تو انہوں نے پھر اس کو پڑھ کر کہا کہ نہیں آپ اس میں جو ہے فلاں جگہ پر غلط ہیں، فلاں جگہ غلط ہیں، اور ہماری وہ بات جو ہے اس میں مزید یہ دلیل لیجیے، یہ لیجیے، یہ جو ہے اس کو مساجلہ علمیہ کہتے ہیں، تو یہ مساجلہ علمیہ بسا اوقات لمبا چلا ہے، لمبی ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ شان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی شریعت کی کہ آپ کی ایک بات کی اتنی تنقیح ہوئی ہے، لوگوں نے عمریں لگا دیں بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بات کی میں تنقیح کرنے میں، اور اس میں ایک دوسرے پر جو ہے اپنا پوائنٹ کلیئر کرنے میں، اور بے شک جو ہے ایسا تو کم ہی ہوا ہے کہ کسی نے اس درجے میں کوئی دلیل دے دی ہو کہ دوسرے کو مکمل طور پر خاموش کروا دیا ہو اور کوئی بات کہنے کے لیے نہ چھوڑی ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ چیز بہت زیادہ ایلیبوریٹ ہو گئی، وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ واضح، تو اس کا راستہ جو ہے وہ کھلا ہے۔ اچھا ظاہر ہے اب یہ وہ پہلو ہے جس میں وہ مماثلت نہیں ہے جو ہم نے نبیوں کی شریعتوں کے تعدد کے حوالے سے وہ کیا ہے، تعدد یا اختلاف کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے۔ اچھا ایک جو ہے وہ بات مزید باقی رہے گی اس حوالے سے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی وقت یہ ہوگا کہ ایک مجتہد جس نے پورا زور لگا کر ایک قول یا ایک رائے اختیار کی تھی اور ایک استنباط کیا تھا، اور ظاہر ہے وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ شریعت کا یہی اقتضا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا مکلف ہے۔ اچھا اس پر جو ہے
کسی دوسرے فقیر نے، وہ جو ہم نے کہا تھا کہ ان کے ہاں مساجلہ علمیہ تو چلے گا، قیامت تک چلے گا، اس مساجلہ علمیہ میں بہرحال 20 بار ایسا ہوا ہے کہ اس مجتہد پر ایک ایسی بات کھلی جو اس پر پہلے واضح نہیں تھی، اور اب یہ جو ہے اپنے اس قول سے ہٹ کر اس دوسرے قول پر چلا گیا۔ اس پر واجب ہے نا، جیسے ہی اس پر واضح ہو جائے کہ دلیل جو ہے اس قول پر نہیں ہے بلکہ دوسرے قول پر ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ اس پر واجب ہو جائے گا نا، کیونکہ اصل میں مجتہد ہے وہ مکلف ہے دلیل کی اتباع کا۔ دلیل جتنی دیر تک اس کو یہ بات کہے گی اتنی دیر تک وہ اس کا مکلف ہے۔ جیسے ہی دلیل کا اقتضاء اس کو اس قول کی وجہ اس قول میں نظر آئے گا، اسی لمحے اس پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اس قول سے ہٹ کر دوسرے قول پر چلا جائے۔ ایسا ہے نا، تو مجتہدین میں یہ چیز بھی چلے گی۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک پہلو سے اس چیز کے مشابہ ہے جو انبیاء کی شریعتوں میں نسخ ہوتا ہے۔ نسخ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک مسئلے پر چلے ہوئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے وہ اتاری ہوئی ہے۔ یہ ابن تیمیہ بہت گہری باتیں کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ذرا، تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک چیز پر آپ چل رہے تھے تاکہ آپ اسی کے مکلف تھے کہ جو اللہ نے اتارا میں اس کا مکلف ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ ایک اور حکم اتار دیا، اب آپ اس سے ہٹ کر ادھر چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ مکلف تھے اپنے ادراک کے، اب ادراک کے حوالے سے جیسے ہی فرق آیا تو جیسے انبیاء کے حق میں نسخ ہے، اس کے حق میں جو ہے یہ اجتہاد کی تبدیلی ہے، ایک اجتہاد سے سوئچ کر کے یہ دوسرے اس پر جو ہے وہ چلا جائے گا۔ البتہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف اس پہلو سے مماثلت ہے، ایک دوسرے پہلو سے بالکل بھی مماثلت نہیں ہے۔ معاذ اللہ اگر ہم دوسرے پہلو سے بھی مماثلت کہہ دیں تو یہ بہت بڑا ظلم اور جہالت کی بات ہو جائے گی۔ تو ایک دوسرے پہلو سے یہ بالکل مماثلت نہیں ہے، انبیاء کے ہاں جو نسخ ہوتا ہے اور مجتہد کے ہاں جو اجتہاد کی تبدیلی ہوتی ہے، ان کے مابین کس پہلو سے مماثلت نہیں ہے؟ کہتے ہیں وہ اس پہلو سے کہ ادھر تو فی الحقیقت شریعت بدل گئی تھی، ادھر صرف ادراک بدلا ہے۔ ادھر تو فی الحقیقت شریعت بدلی تھی نا، اللہ نے بدل ہی دیا کہ وہ ریپلیسمنٹ ہو گئی ہے، تو ادھر تو ریپلیسمنٹ ہوئی ہے، ادھر تو دین پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، قیامت تک بھی وہی ہونا ہے، صرف اس کے سمجھنے میں فرق آیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ادراک میں تبدیلی آئی ہے، نفس الامر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ نفس الامر کے اندر معاذ اللہ اگر ہم تبدیلی گئے تو یہ کفر بھی ہو جائے گا، تو اس سے بڑی جہالت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو نفس الامر میں کوئی فرق نہیں آیا، البتہ کیونکہ ہم نے تو جب اتباع کرنی ہے تو اس وقت کرنی ہے نا جب ہمیں ایک چیز کا ادراک ہو، اس لحاظ سے بہرحال وہ وہی بات ہے۔ تو وہ ایک پہلو سے اس سے مشابہ ہے اور دوسرے پہلو سے یہ اس سے مشابہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے اس کو ہم ابن تیمیہ کے کلام سے یہاں پر پڑھیں گے، جیسے ہم نے کہا کیونکہ یہ ایک نازک مبحث ہے، تو اگر آپ نے کچھ بھی کہنا ہے تو یہ آپ اپنا شوق ابن تیمیہ کے ساتھ فرمائیے، ہمارے ساتھ نہ فرمائیے۔ البتہ اگر ہم نے مس انٹرپریٹ کیا ابن تیمیہ کو پھر ضرور ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ 20 نمبر صفحہ جو ہے یہ آخری سے پہلا پیراگراف، قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ وَأَمَّا مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ، رہ گیا یہ بات کہ جو اس سے مشابہ ہے ایک پہلو سے نہ کہ دوسرے پہلو سے، یعنی ایک پہلو سے ہے دوسرے پہلو سے نہیں۔ فَهُوَ مَا تَنَازَعُوا فِيهِ مِمَّا أُقِرُّوا عَلَيْهِ، تو یہ وہ چیز ہے جس کے اندر یہ فقہاء علماء یا مذاہب متنازع ہوئے ہیں، اور جس کے اندر یہ دونوں جو ہے وہ اپروو ہوئے ہیں۔ اپروو کا معنی یہ ہے کہ یہ بہرحال یہ نہیں کہے گا کہ اگر تم نے اس کو نہ چھوڑا اور اس رائے سے توبہ نہ کی تو مطلب ہے کہ ہم تم سے بیزار ہیں اور ہم تمہاری مخالفت کریں گے۔ یہ اسلوب آپ کس کے ساتھ اختیار کرتے ہیں بھلا؟ اہل بدعت کے ساتھ بھی، کافروں کے ساتھ تو ظاہر کرتے ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں مانا، لیکن یہ ہے کہ آپ اہل بدعت کے ساتھ بھی کرتے ہیں، یعنی یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اور سارا لب لباب اسی چیز میں ہے کہ اہل سنت کا یہ سب اہل السنہ ہے، سب سنت پر چلنے والے ہیں، سب صحابہ کے وابستگان ہیں، سب صحابہ کے علمی وابستگان ہیں۔
ان کے درمیان بھی اختلاف ہے، بہت بڑا فرق ہے ان کے اختلاف میں، ان کے داخلی اختلاف میں، چاہے وہ تضاد تک کا اختلاف ہو، اور اس اختلاف میں جو ان کے اور دوسروں کے مابین ہے، اور وہ کیا ہے؟ اہل السنہ کے برعکس کیا ہوگا؟ اہل البدعہ، اور اہل الجماعہ کے فرق کے برعکس کیا ہوگا؟ اہل الفرقہ۔ تو اہل البدعہ والفرقہ جو ہیں ان کے ساتھ، تو وہاں پر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قدریہ کو یہ پیغام بھیجتے ہیں، قدریہ جو تقدیر میں بحث کرتے ہیں۔ اب وہ تقدیر میں بحث کرنے والے یہ تو نہیں کہتے میں جو ہے بالکل نہ میں قرآن کو مانتا ہوں نہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس طرح تو نہیں کہتے، وہ بھی مطلب ہے جیسی بھی اوٹ پٹانگ استدلال تو اپنے خیال میں کتاب اور سنت سے کرتے ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ صحابہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہیں اس مسئلے پر، اور ان لوگوں نے ایک الگ سے ایک فہم پیش کیا ہے، تو اس وجہ سے وہ اہل بدعت۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مثلا قدریہ کو یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ بھئی تم لوگ اگر جو ہے پوری روئے زمین جتنی دولت بھی خرچ کر لو تو میں نہیں جانتا کہ تمہاری یہ عبادات اللہ تعالیٰ کے قبول ہوں گی جب تک کہ تم اس ضلالت کو چھوڑ کر اس پر نہیں آتے جو آپ کو جو ہے وہ مسلمان تقدیر کے مسئلے پر جس طریقے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ صفات کا مسئلہ، یعنی جہمیہ کے ساتھ معتزلہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مسئلے پہ جس طرح، تو وہ ایک بالکل ایک اور چیز ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ کلیئر، اس کو کہتے ہیں مما اقروا علیہ، جس پر یہ جو ہے نا ایک دوسرے کو اپروو کرتے، اختلاف بھی کرتے ہیں، اس میں دوسرے کو غلط بھی سمجھتے ہیں اور اس کو مسلسل دلیل بھی دیتے ہیں، اور اس کا غلط ہونا علمی مناقشوں کے اندر مسلسل ثابت بھی کرتے ہیں، البتہ اس معنی میں اپروو بھی کرتے ہیں اگر اس کو چھوڑ کر وہ نہیں آتا تو بھی کوئی حرج کی بات تھوڑی ہے کہ میں اس کے پیچھے لٹ لے کر پڑھوں گا۔ یعنی اس مسئلے میں وہ بھی اتنا ہی مجاز ہے اپنی رائے پر چلنے کا جتنا کہ میں اپنی رائے پر چلنے کا مجاز ہوں، دونوں ایک ہی برابر ہے، اور یہ احتمال دونوں کے حق میں ایک برابر قائم ہے کہ یا میں غلط ہوں یا میرا بھائی غلط ہے۔ تو یہ ایک اس میں کہتے ہیں ایک دوسرے کو اقرار کرنا، یہ عربی کا لفظ بول رہے ہیں، بس اوقات ہم ہو سکتا ہے اردو میں بہت اچھی اس کی تعبیر نہ بھی کر پائیں، تو کسی حد تک طالب علموں کے لیے یہ کلاس ہو رہی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ایک دوسرے کو ایک چیز پر اقرار کرنا، اپروو کرنا۔ یہ نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی ہم یہاں پر رکیں گے جی، انشاءاللہ پھر نماز پڑھنے کے بعد کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔